للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حضرات گرامی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ عز و جل نے فرمایا کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ آپ کی اتباع کرے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے حضور سے محبت کرے تو اللہ خود ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہ بخش دے گا اس کی مثال اس آیت کے پیش نظر ہمیں صحابہ کرام کا دور نظر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب صحابہ نے جب مکہ والوں نے ایمان لائے جن میں ابو بکر عمر عثمان و علی اور دیگر لوگ تھے انہوں نے جب حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان مال سب قربان کر دیا تو پھر اللہ نے ان سے کیسی محبت کیا کہ وہ ابو بکر جو پہلے ابو صحابہ تھے جو ابو بکر کہلاتے تھے اللہ نے ان کا لقب قرآن میں صدیق کر دیا وہ عمر جو صرف عمر تھے وہ عمر جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں تھی وہ عمر جو عمر بن خطاب تھے جب حضور سے انہوں نے محبت کی حضور نے اپنا جان مال سب قربان کیا تو پھر تو عمر بن خطاب نہیں رہے وہ عمر فاروق اعظم بن گئے وہ عثمان بن عفان تھے جن کی اپنی کوئی ایسی پہچان نہیں تھی انہوں نے حضور پر اپنا سب کچھ قربان کیا حضور سے محبت کی تو پھر اللہ نے کیا کیا محبوب عثمان نے تم سے محبت کی ہے میں عثمان سے محبت کرتا ہوں اور عثمان بن عفان نہیں عثمان بن عفان کے ساتھ عثمان غنی بن گئے اور پھر ایسے ہی مولا کائنات نے حضور کے لیے حضور کی جان بچانے کی خاطر وہ بستر جہاں پر کفار قریش حضور کو قتل کرنے والے تھے وہاں پر آپ نے آرام فرمائے کہ حضور کو جائے اور میں حضور کے اوپر اپنی جان نثار کر دوں وہ اکیلے ایمان یاد رکھیے کہ جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اور مولا کائنات نے اکیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اس طریقے سے دفاع کیا کہ آپ کے تنے مبارک پر 72 زخم آئے اور حضور فرماتے علی ادھر سے دشمن آ رہے ان کو روکو علی کی ذوالفقار روک دی حضور کہتے علی یہ دشمن آ رہے روکو تو علی کی ذوالفقار روک دی اور جبرائیل نے عرض کیا اللہ کی طرف سے آ کر کہ لا خدا الا علی شاہ مردہ شیر جدہ قوت پروردگار لا خدا الا علی لا ظہیر الا ذوالفقار علی شیر خدا بن گئے محبوب مصطفیٰ بن گئے اور پھر جنہوں نے حضور سے محبت کی اللہ اکبر کو یاد کیجئے آپ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ ہم علم تیرے ہیں کہ دنیا کوئی شائی نہیں اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک مکی کے پر سے زیادہ نہیں اللہ کی نظر میں اللہ فرماتا ہے اگر تو میرے محبوب کا ہو گیا تو نے میرے محبوب پر اپنی جان نثار کر دی میرا محبوب جیسا اٹھتا تھا ویسا تو اٹھنے لگا میرا محبوب جیسے کھاتا تھا ویسا تو کھانے لگا میرا محبوب جیسا پانی پیتا تھا ویسا تو پانی پینے لگا میرا محبوب جو میری عبادت کرتا تھا جو حکم دیتا میرا محبوب اگر تو پورا کرنے لگا تو پھر
کہ دنیا تیرے لیے کوئی شے نہیں، تو اگر چاہے تو میں تیرے لیے اپنی تقدیر بدل دوں، تو اگر کہے۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا ہے اگر کوئی محبوب خدا کا ہو جائے، حضور کا ہو جائے، تو علامہ اقبال نے اس کو خودی کے فلسفے میں لیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو جو چاہتا ہے میں وہ تجھ کو دوں گا، مگر تو میرے محبوب کا ہو جا۔ خالد بن ولید کو یاد کیجئے، جب خالد بن ولید حضور کے دشمنوں میں تھے جنگ احد میں، اور جنگ احد کا پاسا خالد بن ولید کی وجہ سے پلٹا تھا، لیکن جب حضور کے ہوئے، جب خالد بن ولید حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، حضور سے محبت کی، تو خالد بن ولید ہی نہ رہے بلکہ اللہ نے، حضور نے ان کو سیف اللہ کی تلوار کہہ دی، اور پھر وہ اللہ کی تلوار نے یرموک، تبوک اور دمشق، اسپین، عراق، ایران، روم، وہاں کے سارے بادشاہ کو لرزا کے رکھ دیا۔ کس لیے؟ وہ حضور کے ہو گئے۔ ایک جنگ میں خالد بن ولید دشمن جلغار کر رہا ہے اور خالد بن ولید پریشان گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں خالد تم کو ہوا کیا ہے؟ دشمن تمہارے قریب آ رہا ہے، تم کو اس کی فکر نہیں۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں ابو عبیدہ وہ مبارک کی ٹوپی جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موج مبارک، بال مبارک تھے، وہ میں بھول گیا ہوں کہ کہیں گر گئی ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ حضور کے موج مبارک عزیز ہے۔ اور پھر کیا عشق تھا صحابہ کا، کیا عشق تھا کہ جنگ بدر میں جب ابو بکر کی تلوار کی ابو بکر جنگ بدر کے بعد جب ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر نے کہا کہ بابا جان جنگ بدر میں میری تلوار کی زد میں آپ کی گردن تھی، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میری تلوار کی زد میں تیری گردن آ جاتی تو میں بیٹا ہونے کی وجہ سے تجھے چھوڑتا نہیں، دشمن رسول ہونے کی وجہ سے تجھے قتل کر دیتا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم سے اسرائیلی پروڈکٹ نہیں چھوٹ رہے ہیں، ہماری بہنوں کو لپسٹک لا کر ہم دے رہے ہیں، ہماری ماں کو لپسٹک لا کر ہم دے رہے ہیں، ہم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں۔ محبت دشمن اگر دشمن کا پروڈکٹ ہے تو اس کو چھوڑنا لازم ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دوں، آپ جو منظم طریقے سے جلوس محمدی کا خیال رکھتے ہیں، حضور کے ناموں کا خیال رکھتے ہیں، حضور کے نام پر آپ جمع ہوتے ہیں اور حضور کے نام کی طفیل آپ برابر ادب سے چلا کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ اور ہم کو ابھی بھی اگر اپنی بقا، اپنی عزت کا خیال ہے تو اللہ میں اقبال نے اس کو کہا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرب منزل ہی نہیں، تربیت عام کو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مقصد ہمارا ڈھونڈنا ہے، ہمارا تلاش کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنے اندر خدا کا جبہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو حضور کی سیرت جاننے والا بنائیں۔ کتنی عجیب بات ہے، میں نے بار بار جمعہ میں بھی 2 بار کہا ہوں کہ ایک غریب مسلمان کو، ایک سیاسی آدمی یا کوئی ایکٹر کی پوری بایوگرافی یاد رہتی ہے لیکن مسلمان اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتا۔ شرم ہے ہم پر، تم بھی ہمارے جینے پر۔ تو خدا کے لیے حضور کی سیرت کو جانیے۔ ہر مسجد کے امام سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں سیرت رسول کا درس شروع کرے، ہفتے میں 1 دن شروع کرے، اور لوگوں سے درخواست 2 ہفتے نہیں تو بیچارہ امام کیا کرے گا۔ آپ جانیے اگلے سال تک ہم کو حضور کے سیرت کے تعلق سے بہت ساری معلومات ہو جانی چاہیے۔
یہ ہم وعدہ کریں اپنے طور پر بغیر ہاتھ اٹھائے دل کے اندر. تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسوہ رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح سچا مسلمان بنائے. نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بساط میں جتنا اس کی شریعت اور اس کے محبوب کے حکم پر عمل کرنا ہے ہم سارا اللہ وہ عمل کر کے دکھائے اس کو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رکھو آگے بڑھائیے.